شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا, اپنی ویکنیسز کو سٹرینتھ میں بدلنا ہوگا. یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اور آج کا آخری پوائنٹ, کانفیڈنٹ باڈی لینگویج. ان فوٹو کو دیکھیں ذرا. یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں کوئی خاص اللہ نے روح ڈالی ہوئی نہیں بھائی, یہ میری آپ کی طرح کے لوگ تھے, یہ بھی ایسے ہی تھے. انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم نے کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا, اپنی باڈی لینگویج کو بہتر کیا. یہ دیکھیں بات کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بات, اپنی بات کو سمجھانے کے لیے باڈی لینگویج کا استعمال. جب آپ کسی سے ملیں, آپ اسکول میں آتے ہو, کالج میں آتے ہو جب, تو آگے ملنے کے 2 سٹائل ہوتے ہیں. پہلا سٹائل یہ ایک سٹائل, ٹھیک ہے. دوسرا سٹائل, السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, راضی ہو, اور سب خیریت ہے. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا, اپنے چہرے میں شگفتگی لایا, اور میں نے مضبوطی سے ہاتھوں کو تھاما. اس بندے کو میرے ہاتھوں کی گرمی اور گرفت کا احساس ہوا کہ اس بندے کے اندر زندگی ہے. دس از کالڈ باڈی لینگویج. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عورتیں عورتوں سے ملیں تو مصافحہ اور معانقہ کریں, مرد مردوں سے ملیں تو مصافحہ اور معانقہ کریں, اور جو پہلے پہل کرے گا کہا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے, کہا منہ سے بھی سلام لو اور ہاتھ بھی ملاؤ. چند دن پہلے ایک دفتر میں گیا ہوا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا ٹھنڈے ہاتھوں والے منہ سے سلام کریں. میں نے اس بندے کے قریب جا کے, بالکل قریب کان کے, السلام علیکم. بندہ کہتا ہے سر جی کان کا پردہ ہی پھاڑنے لگے تھے آپ. میں نے کہا آپ نے جیت کے لگایا ہوگا کیا, میرے حاضرات ٹھنڈے تھے تو میں نے کہا میں منہ سے سلام دوں گا. تو کانفیڈنٹ باڈی لینگویج بھائی, کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کے لیے دوسری چیز آئی کانٹیکٹ. جب بھی کسی سے بات کریں آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی اپنا میسج پہنچا سکیں. آج سے 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. آج سے 20 سال پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں نا وہ بدتمیز ہے. آج پتا چلا, ریسرچ نے بتایا کہ نو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ آپ کے کانفیڈنس کی نشانی ہے. آپ میں سے تقریر کون کرتا رہا ہے اسکول کے زمانے میں؟ تھوڑے لوگ. بیٹا کوشش کرو کہ آپ کلاس میں آ کے بات کرنا شروع کرو, گروپ میں بات کرنا شروع کرو, اپنے اندر تقریر کی صلاحیت ڈیولپ کرو. میں نے 500 اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا تھا جو لوگ فرسٹ آئے تھے کسی بھی بورڈ یا کالج میں. وہ انٹرویو میرا یوٹیوب پہ موجود ہے, پڑا ہوا ہے. طالبہ اور تعلیمی مسائل کے نام سے میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, اور اس کے سارے پروگرام میں نے طالبہ اور تعلیمی مسائل اس نام سے یوٹیوب کے اوپر سارے چڑھائے ہوئے. ان میں اس لڑکے کا بھی میں نے انٹرویو کیا جس نے گجرانوالہ بورڈ میں پوزیشن لی. اس لڑکی کا انٹرویو بھی ہے جس نے سیالکوٹ میں بی ایس سی میں ٹاپ کیا تھا. اس لڑکے کا بھی انٹرویو ہے جس نے لاہور سے ایف ایس سی میں ٹاپ کی تھی. اس لڑکی کا بھی انٹرویو ہے جس نے ملتان بورڈ میں سے آرٹس میں جو ہے یہ ٹاپ کیا تھا. ان لوگوں سے میں نے مختلف سوال پوچھے, وہ کون سی ایسی چیز تھی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جس سے انسان ٹاپ کر جاتا ہے. تو بہت سی اور باتیں بتائی انہوں نے, لیکن جو کامن بات تھی ان سب 500 میں وہ یہ تھی کہ وہ سارے کانفیڈنٹ تھے. کبھی نہ کبھی تقریر کرتے رہے تھے, کبھی نہ کبھی اسٹیج پہ آتے رہے تھے. یہ انسان کو کرج دیتی, اور یہی وہ کرج ہے کہ جب آپ کے سامنے مشکل پیپر آتا ہے تو آپ بھولتے نہیں ہو, آپ پریشر نہیں لیتے ہو, آپ پریشر نہیں لیتے ہو. یاد رکھیں انسان چیزوں کو بھولتا نہیں ہے, پریشر کی وجہ سے وہ چیزیں وقتی طور پر پیچھے چلی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پیپر دینے کے بعد آپ کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو پہلے کہاں تھی وہ پہلے بھی اندر ہی تھی. ہوا کیا, آپ نے پریشر لیا اور اس پریشر کی وجہ سے وہ چیزیں وقتی طور پر پیچھے چلی گئیں. اگر آپ کو پریشر ریلیز کرنا آ جائے تو سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ لوگ پریشر لیتے ہی نہیں ہیں جو سٹیج پہ آتے ہیں, ان کو تو پریشر میں کبھی آتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سٹیج نے انہیں یہ حوصلہ دیا
تو آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. از اٹ کلیئر؟ اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنا ہوگی اسپیچ کی, اور تھوڑی سی پریکٹس کرنا ہوگی آپ کو ڈسکشن کی, دوسروں کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور ایک میں نے آپ کو مائنڈ ایکسرسائز بتائی ہے, وہ مائنڈ ایکسرسائز میں بھی آپ اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ چھوٹی سی کوئی تقریر یاد کریں, آنکھیں بند کر لیں, تصور میں لائیں کہ آپ کے سامنے 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو تقریر کر کے دکھا رہے ہیں. اندر مان جائے گا تو باہر خود بے خود ہی مان جائے گا. پہلے اندر کو منائیں, وہاں سے ڈر اور خوف شروع ہوتا ہے, اس پہ قابو پانا ہے. آئی کانٹیکٹ, ہیبٹ ٹو اسمائل. میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرو. حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتی ہوں, مجھے وہ غلامی دے دے, بہت مشکل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی تسبیح دے دیتا ہوں, تسبیحات فاطمہ آپ کو سب کو پتا ہے, کہ جن سے تمہیں جو ہے یہ ان غلاموں سے زیادہ راحت ملے گی. پھر فرمایا صدقہ کر کے سویا کرو. صحابہ سے کہا, کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا مسکرا کے کسی کو دیکھنا, اچھے طریقے سے ملنا, یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقے کے متعلق آتا ہے الصدقہ تو رد البلا, صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے. تو اسمائل کرنا کتنی زبردست ہیبٹ ہے. یہ ہیبٹ آپ کو کانفیڈنٹ لوگوں میں شامل کرتی ہے. تو اینڈ میں ملنے میں لگا اچھے طریقے سے ملنا صحیح. اس سے آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا. سب روگوں کی ایک دوائی, ہنسنا سیکھو میرے بھائی. اور اس پکچر کو یاد رکھو, یاد یہ اس کی بجائے کہ میں کر سکتی ہوں, تو 1 2 3 پریکٹس کرنی ہے. یس میں کر سکتی ہوں, میں کر سکتی ہوں. 1 2 3 میں کر سکتی ہوں. تھوڑا اور زور لگانے, ابھی کم ہے زور. لگتا ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ ریسیس ٹائم ہو گیا ہے. 1 2 3 میں کر سکتی ہوں. یہ نہیں اچھا, تو ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کرنا ہی پہلے, اور بھائی کرنا ہے. اوکے اوکے, سب کے ساتھ مل کے 1 2 3 میں کر سکتی ہوں. یس. اس بلڈنگ کو دیکھیے, یہ بلڈنگ بنانے والا وہ شخص ایک کمپنی سے ریٹائرڈ, بلڈنگ بنائی, کمپنی سے ریٹائرڈ ہوا اور ریٹائرمنٹ پہ جانے لگا. آخری لمحہ ریٹائرمنٹ پہ جانے لگا تو سی او نے کہا کہ جاتے جاتے یار ایک گھر بنا کے دے جو. اس نے کہا یہ سی او لوگ جو ہوتے ہیں یہ جاتے جاتے بھی کوئی نہ کوئی کام کیا ہی دیتے ہیں. کہتا چلے. ایسے ہی ٹوٹے سے دل سے اس نے 3 ماہ میں ایک گھر بنا دیا. نہ اس کے کیلوں کا خیال رکھا, نہ اس کی کریمنگ کا خیال رکھا, کچھ نہیں رکھا. 3 ماہ کے بعد گھر کی چابیاں لا لو جناب, گھر بن گیا, مجھے اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. سارے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ گھر آپ کے لیے گفٹ ہے. اب یقیناً آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تھا, کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ گھر مجھے ملنا ہے تو میں اس گھر کو بہت اچھے سے بناتا. فیوچر جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کا گھر ہے, وہ آپ کو ہی ملنا ہے. آج سے اس فیوچر کو اچھے کیے, اچھی ڈیکوریشن کرنا شروع کر دیں, تاکہ کل کو جب آپ کو وہ گھر ملے تو آپ کو خوشی ہو کہ ہاں ہاں یہ میں نے بنایا ہے, مجھے پتا ہے, پکا ہے, ٹھیک ٹھاک بنایا ہے, یہ میرے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. تو آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں گے جیسے وہ شخص پریشان ہوا. تو یہ 7 پوائنٹ تھے. دماغ کی فیکٹری, اپنے آپ کو پہچانو, یقین کرو یا چھوڑو, ڈر سے لڑو, اپنی کمزوریوں کو پہچانو, اور اپنی کانفیڈنٹ باڈی لینگویج. اور ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے, ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا موسٹ ٹرسٹی ورڈی فرینڈ کون ہے؟ اپنے دل میں رکھیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ آپ کا وہ کون سا دوست ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہو. ابھی میں بتانے لگا ہوں, ایک واقعہ سن لیں. ایک شخص جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے, اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ساحل پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا دکھی ہے, حد سے زیادہ دکھی.
दुखों ने उसको तोड़ दिया हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक फरिश्ता वो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह, तू कहता है मैं दुखी दिलों की सुनता हूँ, तो मैं दुखी हूँ, मेरी सुन। फरिश्ता आ जाता है, कहते क्या बात है? कहते बात बड़ी सादा सी है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद की जाए, और मुझे लगता है कि मैं तन्हा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं देता, रो पड़ता है। फरिश्ता कहता है भले आदमी, तुम क्या हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ हमेशा अल्लाह ताला था, उसने तुम्हें हमेशा उठा के रखा हुआ था। कहता है मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह ने मुझे उठा के रखा हुआ है, मेरे साथ होता है। अभी देखो ये मैं चल के आ रहा हूँ, और ये साहिल के ऊपर ये जो पाँव के निशानात हैं, ये मेरे पाँव के निशानात हैं। कहने लगा भले आदमी, ये तेरे पाँव के निशान थोड़ी है, ये तो अल्लाह के पाँव के निशानात हैं, जिसने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो तो हमेशा इंसान को गोद में उठा के रखता है, वो कभी नहीं इंसान को तन्हा छोड़ता। शर्त क्या है? कमिटमेंट। कमिटमेंट पक्की है उसके साथ, कमिटमेंट पक्की हो। इस कमिटमेंट को आपने लेके चलना है, और इस कमिटमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा क्लिप बिल्कुल लास्ट लम्हाज में इस शख्स